بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے مسواک کے فضائل سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ یہ وضو کے فضائل کے ذیل ہی میں ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 260۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ بزار مجموع الزوائد حدیث نمبر 261۔ بزار مجموع الزوائد وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 262۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 263۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 264۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ طبرانی مجموع الزوائد حدیث نمبر 265۔ حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لیے توشہ میں دیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مسواک کے لیے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں موجود ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ طبرانی مجموع الزوائد۔ یہاں پر وضو کے فضائل والا باب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد مسجد کے فضائل و اعمال کا باب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبوں کو مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔